वेलकम टू माई चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद कामरान पीरज़ादा और आज एक खसूसी प्रोग्राम करने जा रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए जो जल्दी जल्दी ड्राइविंग पास करना चाहते हैं। ड्राइविंग पास करना मेरा भी बहुत बड़ा ख्वाब था। बचपन में मैं हमेशा ये सोचता था कि कौन सा ऐसा वक्त आएगा कि मैं गाड़ी चलाऊंगा और फिर बड़ी तेज़ तेज़ चलाऊंगा। हालांकि ये ख्वाहिश यकीनी तौर पे कोई अच्छी ख्वाहिश नहीं है, लेकिन जब जवान होना शुरू होते हैं तो हमारे दिल में ख्वाहिश होती है कि नहीं, जल्दी जल्दी ड्राइविंग पास कर लें। पाकिस्तान में तो आपको पता है बगैर ड्राइविंग के लाइसेंस के हम गाड़ी चला लेते थे, लेकिन जब यूके में आए तो पता चला कि भाई यहाँ पे तो बहुत बड़ा जुर्म है कि अगर खुदा न खास्ता अगर आप ड्राइविंग करते हुए बगैर लाइसेंस के पकड़े गए तो बड़ी ट्रबल बन सकती है, जेल भी हो सकती है, आपको जुर्माना भी हो सकता है और हो सकता है आपका लाइसेंस बनाने से भी रोक दिया जाए। तो बहरहाल जब मैं यूके आया तवील अरसा पहले तो बड़ी ख्वाहिश थी कि यहाँ पे गाड़ी चलाई जाए और फिर यहाँ से गाड़ी चला के अपनी ज़िंदगी का ख्वाब पूरा किया जाए। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत से लोगों के ये ख्वाब होंगे कि हम ड्राइविंग कब कर सकेंगे। ड्राइविंग करना शौक़ नहीं है, ड्राइविंग दरअसल यूके में रह के एक मजबूरी है, क्योंकि मौसम सबसे बड़ी रुकावट जो हमारे रोज़मर्रा के कामकाज में आती है वो है मौसम। और मौसम ऐसा होता है ख़ास तौर से अक्टूबर से लेके मार्च अप्रैल तक तो इतना मौसम होता है कि घर से बाहर जाते हुए आपने काम के लिए जाना हो, आपने जिम के लिए जाना हो, आपने आउटिंग के लिए जाना हो, कहीं भी जाना हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यकीनी तौर पे बड़ा मुश्किल काम है। तो हर बंदे की ख्वाहिश है, गाड़ियाँ भी इतनी महंगी नहीं है, तो हम चाहते हैं कि क्यों ना हम जल्दी जल्दी ड्राइविंग पास कर ले। और यूके में रहते हुए मैं हमेशा दो बातें करता हूँ। एक बात कि आपको हर सूरत में यहाँ की ज़ुबान आनी चाहिए, यानी कि इंग्लिश ज़ुबान आनी चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकेंगे, किसी को अपनी बात समझा नहीं सकेंगे और किसी से बात समझ नहीं सकेंगे तो आपको यहाँ पे लाइफ गुजारने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा। दूसरी चीज़ है ड्राइविंग, क्योंकि ड्राइविंग से आप ये होता है कि आने जाने में आपको आसानी होती है। अगर आपको कहीं दूर काम मिलता है लेकिन उसकी वेजेस अच्छी होती हैं तो आप वो काम भी कर सकते हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ना हो, बच्चों को कॉलेज यूनी छोड़ना हो, आउटिंग के लिए रात को 10 बजे अगर आपका दिल करा कि चलो अभी हम रेस्टोरेंट के लिए चलते हैं, तो बहुत से लोग से इस वजह से रह जाते हैं कि जो ड्राइविंग पास नहीं किए हुए थे। लेकिन आज मैं कुछ ऐसी टिप्स बताने जा रहा हूँ कि आप ड्राइविंग कितना जल्दी पास कर सकते हैं। और ये टिप्स जिन जिन लोगों को मैंने दी हैं उनमें से 90% लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने इन टिप्स पे अमल करके पहली दफ़ा ही अपना ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि आज की खूबसूरत टिप्स क्या हैं, वो गोल्डन टिप्स क्या हैं कि जिन पे अमल करके आप ड्राइविंग पास कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने थ्योरी टेस्ट पास करना है। थ्योरी टेस्ट पास करना, उसमें ज़्यादा टिप्स की ज़रूरत नहीं है, वो आपके नॉलेज पे है कि जितना जल्दी आप उन चीज़ों को याद कर लेते हैं इतना जल्दी थ्योरी टेस्ट पास कर लेते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट की बात आती है बाकायदा ड्राइविंग करने की, तो वहाँ पे आपको एक अच्छा इंस्ट्रक्टर चूज़ करना, यकीन करें कि सबसे ज़्यादा आसानी आपके लिए पास करने में तब होगी कि जिस ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर के साथ आप कंफर्टेबल फील करते हो। कभी भी ऐसे शख्स के साथ ड्राइविंग मत सीखें जो आपको अंडर प्रेशर करता हो, जो आपको डिस्करेज करता हो और जो कहता हो कि नहीं नहीं तुम्हारा ड्राइविंग पास करना तो बहुत मुश्किल काम है। ऐसे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर को चूज़ कीजिए। ये सबसे पहला पॉइंट है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं। हमेशा ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर चूज़ करते हुए छानबीन मुकम्मल कर लें, ऑनलाइन रिव्यूज़ देख लें, नहीं तो आप अगर लोकल रहता है तो लोकल कुछ लोगों से पता कर लें कि ये ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर कैसा है। उसके बाद जिस दिन आपकी टेस्ट की डेट आती है, आप तैयारी करते हैं भरपूर तरीके से और वो बड़ा आपके लिए बहुत बड़ा दिन होता है और आपकी ख्वाहिश होती है कि आज तो मैंने ड्राइविंग टेस्ट पास करना ही करना है। लेकिन वहाँ पे हमसे छोटी छोटी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं कि जिनकी वजह से हम ड्राइविंग टेस्ट फेल कर जाते हैं। आइए मैं आपको टिप्स बताता हूँ कि किन टिप्स पे अमल करके आप ड्राइविंग टेस्ट पास कर सकते हैं। नंबर 1, बी ऑन टाइम। हमेशा जब भी आपका ड्राइविंग टेस्ट हो, टाइम से 10-15 मिनट पहले पहुँच जाएँ। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि वहाँ जाके आप उस माहौल से थोड़े से आशना हो जाएंगे। आपके अंदर कहीं थोड़ा सा जो डर खौफ होता है वो थोड़ा सा उतर जाएगा। बंदा कंफ्यूज होता है, बंदा थोड़ा सा नर्वस होता है, तो वो नर्वसनेस भी जो आपकी है वो भी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब आप टाइम से पहुँचेंगे थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स और ईजी करने के लिए आपके पास वो वक्त मिल जाएगा। तो ये बड़ा फ़र्क पड़ता है। नंबर 2, हमेशा ऐसा होता है ज़्यादातर 95% लोगों के साथ कि लोग नर्वस होते हैं ड्राइविंग टेस्ट देते हुए। और मैंने बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग लोग देखे हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन जब ड्राइविंग टेस्ट की बात आती है तो पता नहीं उनकी जो दिमाग की बत्ती है वो क्यों गुल हो जाती है।
نروس جو انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ غلطیاں کرتا ہے. یاد رکھیے, کوشش کریں کہ نروسنس کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ آپ اپنی نیند مکمل کریں. جو لاسٹ ٹیسٹ سے 2-3 دن پہلے ہیں, آپ کی نیند مکمل ہوگی تو آپ زیادہ فریش ہوں گے. اگر آپ فریش ہوں گے تو آپ نروس بہت زیادہ کم ہوں گے. دوسرا سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو بیٹھنے والا انسٹرکٹر ہے وہ کیا کہے گا. یاد رکھیں, وہ ایک انسان ہے اور وہ آپ کو فیل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ نہیں بیٹھا. وہ چاہتا ہے کہ اگر آپ کے اندر جتنی بھی لیگیلٹیز جو ہیں, جو قانونی تقاضے ہیں, وہ پورے آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کو ضرور پاس کرے گا. تو ہمیشہ کوشش کریں کہ نروس نہ ہوں. اگر آپ نروس ہوں گے تو پھر آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا. اب تیسری ٹپ یہ ہے کہ ڈرائیونگ ٹیسٹ سے, پریکٹیکل ڈرائیونگ ٹیسٹ سے پہلے اپنے انسٹرکٹر کے ساتھ لیسن ضرور لیں. اور کئی لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ آدھے گھنٹے کا لیسن لیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں مجھے تو سب کچھ آتا ہے. یاد رکھیں, جتنا زیادہ آپ پریکٹس کریں گے اتنی جلدی آپ ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کریں گے. تو مسٹ میک شور کریں کہ آپ نے لیسن ضرور لینا ہے. اس کے بعد آپ نے جب اس جگہ پہ پہنچنا ہے ٹیسٹ سینٹر میں, تو وہاں پہ آپ کی ڈاکومنٹیشن بھی مانگا جاتا ہے. آپ کا جو لرننگ کا ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے وہ آپ کے پاس پورا ہونا چاہیے. اگر آپ گلاسز پہنتے ہیں تو اپنی گلاسز ساتھ لے کے جائیں. اور اگر آپ کے پاس وہ جو ڈاکومنٹیشن جتنی بھی آپ سے مانگی جاتی ہے, میک شور کہ ٹیسٹ پہ جانے سے پہلے اپنے ڈاکومنٹیشن پوری کریں. کئی لوگ صرف اس وجہ سے فیل ہو گئے کہ وہ ٹیسٹ سینٹر پہنچتے ہیں تو بتاتے ہیں جی کہ میں تو فلاں چیز گھر بھول آیا. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ گھر بھول آئے ہیں تو آج جائیے, یاد کر کے لائیے, اور دوبارہ جب واپس آئیں گے تو آپ کی کامیابی مل جائے گی. اس کے بعد میک شور کریں, اگلی ٹپ یہ ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, کہ آپ اپنی جب ٹیسٹ دیتے ہیں تو انسٹرکٹر کو اپنے ساتھ بٹھا لیں. لا بڑی تیزی سے چینج ہو رہے ہیں. بہت جگہوں پہ ایسا بھی ہے کہ انسٹرکٹرز کو ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہوتی. لیکن اگر انسٹرکٹر کو ساتھ جانے کی اجازت ہو تو اپنے ڈرائیور انسٹرکٹر کو ساتھ بٹھا لیں. اس سے فرق کیا پڑے گا؟ پہلا فرق یہ پڑے گا کہ آپ کانفیڈنٹ فیل کریں گے, اور دوسری فرق یہ پڑے گا کہ جو ڈرائیونگ ایگزامینر ہے جو آپ سے ٹیسٹ لینے والا ہے اس کو پتا ہوگا کہ اس کے پیچھے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جو تمام لیگیلٹیز جانتا ہے, اور وہ آپ کو پاس کرنے پہ اگر آپ نے کوئی غلطی نہیں کی تو وہ آپ کو ہر صورت میں پاس کر دے گا. اس کے بعد جو سب سے مین امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر جب آپ کا جو ایگزامینر ہے وہ آپ کو بولے گا کہ ڈرائیونگ کرو, وہ آپ سے 15-20 منٹ انڈیپینڈنٹ ڈرائیونگ کرائے گا. تو اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی, اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ ٹرن لیفٹ اور آپ اتنے کنفیوز ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, تو ٹرن رائٹ مت کریں. کبھی بھی وہ آپ کو اس وجہ سے فیل نہیں کرے گا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی اور آپ نے کہہ دیا جی کہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی تھی. کوئی بھی بات جب آپ کو سمجھ نہیں آتی تو اس کو ریپیٹ ضرور کرائیں اور اس سے دوبارہ بول دیں کہ ایکسکیوز می, کین یو ریپیٹ اٹ فار می. اگر وہ آپ کے لیے ریپیٹ کر دے گا تو آپ کو تھوڑا سا, ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ٹائم مل جائے گا, اور ٹائم ملے گا تو آپ ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کرنے میں آپ کو کامیابی ہوگی. اور ایک اور بات, بہت سے لوگ جو ہیں ان میں لیک آف کانفیڈنس ہوتا ہے. اپنے اندر کبھی بھی اعتماد کی کمی مت لیں. کبھی بھی یہ سوچ کے مت جائیں کہ میں آج ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس نہیں کر سکوں گا. ہمیشہ گھر سے سوچ کے جائیں کہ نہیں آج تو میں نے ہر صورت ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کرنا ہی کرنا ہے. یعنی کہ آپ کے اندر اگر کانفیڈنس ہوگا اور عزم ہوگا, آپ یقین کریں آپ ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کر لیں گے. تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ. کبھی بھی اپنے مائنڈ میں یہ بات مت بنا کے جائیں کہ نہیں میں یہ ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ آپ جب ٹیسٹ سینٹر چوز کرنے کی باری آتی ہے تو میک شور کہ وہی ٹیسٹ سینٹر آپ چوز کریں. کیونکہ جب آپ بک کرتے ہیں تو آپ نے چوز کرنا ہوتا ہے کہ کون سا ٹیسٹ سینٹر ہے, تو وہ ٹیسٹ سینٹر چوز کریں جس ٹیسٹ سینٹر کو آپ جانتے ہوں. اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اس ٹیسٹ سینٹر کے جتنے بھی روٹس ہیں وہ آپ کو زبانی یاد ہونے چاہیے. کبھی بھی ایسے روٹ پہ مت جائیں کہ جن روٹس پہ آپ کو پتہ نہیں ہے. ان روٹس پہ انف پریکٹس کر کے جائیں, اور اگر آپ انف پریکٹس کر کے جائیں گے تو پھر بڑا ہی ضرور ہوتا ہے کہ آپ جلدی سے وہ ڈرائیونگ ٹیسٹ جو ہے وہ پاس کر جاتے ہیں. اور اس سے اگلی بات جو میں بڑا اکثر لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ جس وقت آپ انسٹرکٹر کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آلویز انسٹرکٹر سے بات کرنے کی کوشش کریں.
اس کا موڈ اچھا ہوگا. اگر تو آپ موڈی بن کے بیٹھے رہیں گے یا پھر اگر آپ تھوڑے سے روڈ ایٹیٹیوڈ شو کریں گے تو اکثر ایسا بھی ہوتا ہے, کیونکہ انسان ہے تو انسان کبھی بھی دوسرے انسان کو ایسے پسند نہیں کرتا کہ جس وقت وہ روڈ بنے. آلویز ویری کوشش کریں کہ زیادہ نائس بننے کی کوشش کریں, بہت پولائٹ بننے کی کوشش کریں, اسمائل دیں. جب بھی آپ گاڑی میں داخل ہونے سے پہلے جو انسٹرکٹر ہے تو اس کو بہت اچھی اسمائل دیں. آپ یقین کریں کہ جو ایک اسمائل ہے نا یہ ہزاروں کام کر دیتی ہے. تو مسکرانا سیکھیے, کیونکہ مسکرانا جو ہے وہ آپ کی زندگی ہے. اس سے ایک اور چیز جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ جو ٹیسٹ اپنے فیل ہو جاتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ آپ کی آبزرویشن کیسی ہے. آبزرویشن ہمیشہ اچھی رکھیں. جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو آپ ڈرائیور انسٹرکٹر کو کم از کم بار بار یہ شو کرتے رہیں کہ آپ سامنے والا مرر بھی دیکھ رہے ہیں, سائیڈ والا مرر بھی دیکھ رہے ہیں. تو جس انسٹرکٹر سے میں نے سیکھا تو اس نے مجھے باقاعدہ کہا کہ آپ نے باقاعدہ مطلب اپنی گردن ایسے کر کے گھمانی ہے تاکہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا جو ایگزامینر ہے اس کو پتا چلے کہ یہ بندہ چاروں طرف نظر رکھ رہا ہے. کیونکہ جو ایگزامینر ہوتا ہے وہ آپ کی آبزرویشن دیکھتا ہے کہ جس وقت آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو کیا آپ آگے پیچھے بھی نظر رکھ رہے ہیں, کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پیچھے کون سی کار آ رہی ہے, کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی رائٹ سائڈ پہ کون سی گاڑی جو ہے وہ آپ کو کراس کر رہی ہے, کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی لیفٹ سائڈ پہ کتنا روڈ باقی ہے. تو آلویز میک شور کریں کہ آپ ان جو مررز ہیں ان میں سے گردن گھما کے بار بار دیکھتے رہیں. اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا. بہت لوگ یہ غلطی کرتے ہیں اور لیس آبزرویشن ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ فیل ہو جاتے ہیں. جس دن آپ ٹیسٹ ڈیٹ بک کرتے ہیں میک شور کہ ان ٹائمنگ میں ٹیسٹ ڈیٹ بک کریں کہ جن ٹائمنگز میں رش کم ہوتا ہو. اگر روڈ پہ رش زیادہ ہوگا, زیادہ گاڑیاں آئیں گی تو آپ کو پتہ ہے آبویسلی آپ سے غلطیاں بنیں گی. جتنی زیادہ گاڑیاں ہوں گی آپ کے سامنے, جتنی زیادہ ٹریفک ہوگی, آپ کے غلطی کرنے کا خدشہ اتنا زیادہ ہوگا. اور خاص طور پہ جب آپ راؤنڈ اباؤٹ پہ جاتے ہیں تو کبھی بھی کنفیوز نہ ہو. اکثر لوگ غلطی یہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہے وہ اس وجہ سے فیل ہوتے ہیں, اور میرے کئی دوست اس وجہ سے فیل ہوئے کہ جب وہ راؤنڈ اباؤٹ پہ جاتے ہیں اور وہ رائٹ سائڈ سے آنے والی گاڑی کو بہت کم دیکھتے ہیں کیونکہ ان کی ساری توجہ ایگزامینر پہ ہوتی ہے. تو پلیز اپنی توجہ ایگزامینر سے ہٹا کے آپ اپنے سامنے روڈ کو دیکھیں. اور یاد رکھیں اگر آپ کی رائٹ سائڈ کلیئر ہے, اور جب تک کلیئر نہیں ہے اگر آپ کو دور سے بھی گاڑی نظر آ رہی ہے کہ وہ راؤنڈ اباؤٹ پہ چڑھنے والی ہے تو اپنی گاڑی چلانے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ کبھی بھی وہ آپ کو اس وجہ سے فیل نہیں کرے گا کہ آپ اتنے سلو کیوں ہوئے ہیں, وہ آپ کو آپ کی تیزی کی وجہ سے ضرور فیل کرے گا. اور یاد رکھیں ایک جو لاسٹ ٹپ ہے وہ آپ نے موسٹ امپورٹنٹ ہے, جو بہت سے لوگ آپ میں سے شاید بہت سے لوگ آپ کو نہیں بتاتے, اور یہ گولڈن ٹپ ہے. وہ گولڈن ٹپ یہ ہے کہ جس دن آپ کا ٹیسٹ ہو اس سے ایک دن پہلے اپنے تھیوری ٹیسٹ کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیں. آپ کے پاس ایپ ہے, بک ہے, یقین کریں کہ کئی ایسی چیزیں جو ہم بھول رہے ہوتے ہیں جب ہم تھیوری ٹیسٹ کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں تو وہ اس میں ہمیں بڑی کامیابی ملتی ہے, بڑی روڈ کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. آج کل تو نیویگیشن بھی وہ کبھی کبھی آپ کو انسٹرکٹر کہتا ہے کہ آپ نیویگیشن کو یوز کریں. تو یہ تمام چیزیں میک شور کر کے, اور جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ بی کانفیڈنٹ. آپ کے اندر اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ آپ گھر سے ٹھان کے جائیں کہ آج میں نے ڈرائیونگ ٹیسٹ ضرور پاس کرنی ہے. مجھے امید ہے کہ اگر آپ ان ڈرائیونگ ٹپس پہ عمل کریں گے تو آپ اپنا ڈرائیونگ ٹیسٹ یقینی طور پہ پاس کر لیں گے. لیکن یاد رکھیے کہ جب آپ ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کر لیں تو میرے یوٹیوب پہ اپنا کمنٹس چھوڑنا مت بھولیے گا. جانے سے پہلے صرف اتنا کہوں گا کہ میرے چینل کامران پیرزادہ آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے. آپ مجھے سپورٹ کریں گے کیونکہ بہت سے لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے. اگر آپ سبسکرائب نہیں کریں گے تو آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ آنے والی ویڈیو کیا ہے. میں آپ تمام لوگوں کو گڈ لک کرتا ہوں اور امید ہے کہ آپ کی زندگی کا خواب پورا ہوگا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.